السلام علیکم میرے بہادر پاکستانیوں، آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے بہادر بیٹے اور میرے بہادر عوام اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرے گی، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا۔ بات یہ ہے بیٹا کہ ہم ہر وقت اپنے پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس نے ہمیں آج تک کچھ نہیں دیا سوائے دکھوں کے، ہم نے سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس پاکستان کو آپ نے کیا دیا؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اب پاکستان کو دینا ہے۔ پاکستان نے ہمیں جتنا دینا تھا وہ 74 سالوں میں دے دیا ہے، اب ہماری باری شروع ہوتی ہے۔ اور 74 سال ایک انسان کی زندگی میں بہت کم نہیں ہوتے۔ پاکستان کو بنے بہت عرصہ گزر گیا ہے، اور اس دوران ہم نے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا سوائے ہماری اس افواج کے جو پاکستان کی سرحدوں پر لڑ رہی ہے، جو آج تک بھی اس ملک کو ہمارے لیے بچا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اور میں آج بھی رات کو بڑے مزے کی نیند سوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس وقت وہاں پر کتنے ہمارے بیٹے شہید ہوئے ہوں گے، کتنے لیفٹیننٹ اور کیپٹن نے شہادتیں لی ہوں گی؟ کیا کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر ان بچوں کے لیے دعائیں کی ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنا رونا روتے رہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ پاکستان کو آپ کو کیا چیز دینی چاہیے تھی جو اس نے نہیں دی، جس کو آپ آج بھی سمجھتے ہو کہ پاکستان کو آپ کو دینا چاہیے تھا؟ اگر یہاں پر تھوڑی سی مہنگائی ہے تو وہ ہر ملک پہ ہو رہی ہے۔ اصل میں چیزیں سستی مہنگی ہوتی ہیں، اصل میں انسان کی ویلیو ہوتی ہے، چیز کی نہیں ہوتی۔ چیز ہو سکتا ہے کل کو آپ کو ساری چیزیں پاکستان میں اللہ پاک اتنی ترقی دے دے، اتنا رزق پھینک دے کہ آپ کو ہر چیز بہت سستی ملنے لگے، آدھی سے زیادہ چیزیں آپ کو فری میں ملنے لگے۔ کیا اس وقت بھی آپ اس بات کا شکوہ گلہ کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے اپنے ایک گھر ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے نا، اس میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کہیں پہ حالات تھوڑے بہتر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ایک بیٹے کو اچھا کہتے ہیں اور دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں۔ اگر ایک کسی تنگی میں پریشانی میں ہوتا ہے تو دوسری اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بدنام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ رات کو اگر آپ کے گھر کے دونوں سائڈوں پہ رہنے والے رات کو بھوکے سوئیں گے تو اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا۔ پھر آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے امیر، ہمارے وزیر، ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ رات کو سوتے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک درد والا دل دیا ہوگا، عمران خان کی طرح، وہ رات کو سوتا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا نواز شریف سوتا ہوگا، یہ آپ کا زرداری سوتا ہوگا، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے بیٹا جو رات کو سوتے ہوں گے، مگر اس میں کوئی پاکستانی نہیں ہوگا جتنا کھا کے بھی مزے کی نیند سوتا ہوگا۔ یہاں پر اوپر جا کے ایک چیز کا حساب ہونا ہے، اور ہم اس حساب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ہم یہاں بینکوں سے اپنا حساب بھر رہے ہیں، بینکوں میں پیسے ڈال کے روز گنتے ہیں آج کتنا حساب اوپر ہو گیا اور کتنا نیچے ہو گیا۔ کبھی سوچا کہ یہ پیسے یہیں چھوڑ کے جانے ہیں؟ ان میں سے بخدا 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں جانے والا۔ آپ کا تو جسم بھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، اس کو بھی آپ نے مٹی میں دفنا کے جانا ہے، اوپر آپ نے اکیلے جانا ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی چیز دنیا کی نہیں جائے گی۔ پھر کیا کرو گے وہاں پہ جا کے؟ یہ مال و دولت جو ہے آپ نے اپنے بچوں کے لیے جمع کی ہے، آپ کے اولاد کبھی ہاتھ اٹھا کے فاتحہ بھی آپ کی قبر پر جا کر نہیں پڑیں گے۔ قبر تو دور کی بات ہے، گھر پہ بھی نہیں پڑیں گے۔ تو پھر کس کے لیے اتنی اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو؟ کتنا اپنے اوپر جو ہے وہ گناہ لے رہے ہو صرف ان کے خاطر؟ اس سے اچھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی غریب آ جاتا تھا اور ان کے پاس ایک وقت کا تھوڑا سا گوشت ہوتا تھا تو وہ بھی آنے والے غریب کو پکڑا دیتے تھے، کہتے تھے آج یہ بھوکا ہے، اس کو یہ دے دو، یہ اپنے گھر جا کر آج روٹی پکا کر کھائے گا۔ ہم کس کی امتی ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کی تلقین کرتا ہے؟ اس میں سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹا۔ ہم تو سارا دن بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ فلانے ہمسائے کے پاس کیا چیز آ گئی اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ آج کے دن ہم نے نیکیاں کتنی کمائی اور کتنی ہیں جو اس کے پاس نہیں گئی جو ہمارے پاس آ گئی ہیں آج؟ کبھی یہ باتیں سوچی ہیں آپ نے؟ جس دن آپ نے اس کام نے ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ملک ہمارا، جیسے گھر ہوتا ہے نا آپ نے اس کی گیٹ بند کی ہوتی ہے، کسی کو اندر نہیں انٹر کرنے دیتے ہو نا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو آپ اس کو کچا چبا اور کھا جاتے ہو۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سرحدوں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی سرحدوں پر ہر طرف سے دشمن آپ پر وار کر رہے ہیں، کہاں افغانستان، کہاں ایران، کیا انڈیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی ہم سب کی ڈیوٹی بنتی ہے جا کے بارڈر پر کھڑے ہونے کی؟ ہمارے بہادر بچے کیوں خالی اکیلے رات کو کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جا کے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو یہ بتانے کے لیے ان کو کہ ہم بھی کھڑے ہیں؟ آپ آگے ضرور لڑ رہے ہو مگر بھائی پیچھے سے پریشان نہیں ہونا، جو بندوق تم چھوڑ کر شہید ہوگے وہ بندوق اٹھا کر ہم لڑنا شروع کریں گے۔ کیا کبھی ایسے کیا ہے؟
کیا اس پاکستان سے ہم لوگ مانگتے ہیں جس کو ہم نے باخدا اچھے لفظوں میں کبھی یاد ہی نہیں کیا؟ دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو دو بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے پاکستان ایسا ہے، پاکستان ویسے۔ باخدا میں نے دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ملک کو کوئی برا کہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ مگر ہم پاکستانیوں کو خدا جانے کیا بات ہے، شاید ہمیں بہت سی شہادتوں کے بعد یہ ملک ملا تھا اور ہم نے ان شہادتوں کی قدر نہیں کی ہے۔ وہ خون جو ہمارے بارڈر پر ان شہیدوں کا ہے جو اس وقت کراس کر کے پاکستان آئے تھے پاکستان کے نام پر، وہ ان کا بھی ہم نے قدر نہیں کی ہے۔ وہ صرف یہ کہتے آئے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیا یہاں پہ لا الہ الا اللہ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان میں سے بہت سے انہی کی اولادوں میں سے ہیں، ہم لوگ بہت سے انہی کی اولادوں میں سے، جن کے آدھے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے تھے، آدھے راستوں میں ہوئے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے ہمارے لیے شہادتیں کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ ہم ایک علیحدہ مسلمان ملک چاہتے تھے جس میں ہم جس کا چاہے اپنی مذہبی چیزیں جو ہیں وہ ادا کر سکیں عقائد کو۔ مگر ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی انگریز بنا لیا، بالکل ہی ماڈرن ہو گئے، سب کچھ جو بھول بھال گئے، جو چیزیں ہماری تھیں اور کتنی خوبصورت تھیں وہ سب چیزیں آج انگریزوں کے پاس ہیں۔ یہ بہت بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مگر باقی ان کے رہنے کے طور طریقے بالکل ہمارے جیسے ہیں، وہ آج بھی اپنے ملکوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف ہم ہیں جو اتنے ناشکر ہیں، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ پھر بھی ہمارے پر رحمتیں نازل کرتا ہے، روز کے حساب سے کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس ملک کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اس ملک سے ہم پیار نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سے ہر کوئی پیار کرے، مگر ہم کسی سے پیار نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پر اس ملک سے پیار نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی پیار نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے بلوچی، سندھی، پٹھان آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمارے اندر جو لڑائیاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں ہم لوگ خود کر رہے ہیں بیٹا، اس میں باہر کا کوئی نہیں، ہم خود دھماکے کر کے اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ابھی بھی بیٹھ کر سوچیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا، اور آپ آج تک پاکستان کو سوائے بری لفظوں میں یاد کرنے کی اور کیا دیتے ہو؟ سوچ کے پھر بتائیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس ایک بھی اچھی بات نہیں ہوگی بتانے کے لیے کہ میں نے پاکستان کے لیے ایک پتھر سڑک سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ آپ یہ بھی نہیں بتا سکو گے کہ کسی غریب عورت کو جو سڑک پر بیٹھی پریشان تھی اس کا 2 منٹ بیٹھ کر دکھ ہی سن لیا تھا۔ یہ بھی آپ کو پاکستان کو دینے میں شامل تھا نا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو پاکستان سے؟ پاکستان تو پہلے ہی پریشان ہے آپ لوگوں سے، ہم لوگوں سے پہلے ہی پریشان ہے پاکستان بہت زیادہ، اور کیا خدمت کر سکتا ہے آپ کا کہ ہم نے اس کو اتنا پریشان کر دیے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس وقت کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہمارے بہادر ہیں، اللہ پاک اس ملک کو ہمیشہ کے لیے اس فوج کو دنیا میں قائم رکھے۔ یہ وہ فوج ہے، یہ وہ شہزادے ہیں ہمارے جو ہمارے لیے شہادتیں لے رہے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت انشاءاللہ مہربانی ہوگی، اور یہ اگر ملک بچے گا تو یہ پاکستان ہی بچائے گا، یہ آپ کی فوج ہی بچائے گی۔ ہم ہر وقت دعا گو ہیں اپنے پاکستانی بچوں کے لیے، پاکستانی بہادر سپاہیوں کے لیے، افسروں کے لیے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک آنے والی تمام مشکلوں سے ہم لوگوں کو نکال دے۔ ایک وقت آئے کہ ہم کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم نے پاکستان کو اب یہ کچھ دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے پاکستان کتنا خوشحال ہو جائے گا جب آپ لوگ دینے لگو گے، اور کچھ نہیں تو دعا تو دینے لگ جاؤ۔ اور پاکستان کچھ نہیں مانگتا، اس کا تھوڑا سے اس کی عزت کرنا شروع کر دو، تھوڑا سا پاکستان سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ پاکستان کو اتنی ہی آپ کی ضرورت ہے، باقی تو آپ ویسے ہی کچھ نہیں دے سکتے کسی کو، آپ کو صحیح کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ بچوں، اللہ آپ کو حفظ و امان میں اپنی میں رکھے، اور اللہ پاک کرے کہ وقت آئے کہ ہمارا پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑا ملک بن کر ابھرے، اور دنیا کے ہر ملک سے یہاں پر لوگ روزی کمانے کے لیے آئیں، اور فتح ہر وقت پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کے نصیب میں ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔